پاکستان ہے رمضان پاکستان. ہاتھ کسی کا پکڑو اور امداد کرو، غم کی قید سے خوشیوں کو آزاد کرو. خلق خدا کو دیکھو، اللہ یاد کرو. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان پاکستان. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. السلام علیکم ناظرین، عسکری پوائنٹ یوٹیوب چینل کے رمضان پاکستان کے افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان چوری ندیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کے 19ویں روزے کی افطاری کی جائے گی پاکستان کے اندر، اور پاکستان سے بین خلیجی ممالک میں آج رمضان مبارک کا 20واں روزہ افطار کیا جائے گا. تو میری طرف سے آپ سب کو آج کے رمضان مبارک کی افطاری مبارک ہو، اور امید کرتا ہوں کہ آج بھی آپ نے افطاری کے لیے خوب احتیاط کیا ہوگا. ناظرین، وقت ضائع کیے بغیر اپنے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں، اور آج کا سب سے پہلا ٹاپک روزے کی فضیلت اور برکات پہ ایک حدیث مبارک ہوگی. تو میں کوئی اتنا عالم دین نہیں ہوں، پھر بھی میرے پاس چند ایک حدیثیں آتی ہیں تو میں آپ تک شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو آج میں ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس سیگمنٹ کے اندر، جو کہ میرے پاس یہ آئی ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مکہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا، مکہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا، اور رات میں جتنا میسر ہوا قیام کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا. اگر میری حدیث میں کوئی غلطی ہو تو میں آپ سے معافی چاہوں گا، کیونکہ میں نے آج کے پروگرام کی ریکارڈنگ تھوڑا جلدی میں کی ہے، تو اس لیے کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو اس کے لیے معذرت کروا ہوں. ناظرین، آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 21 اپریل ہے، یعنی کہ 21 اپریل کی تاریخ ہے. رمضان مبارک 19واں روزہ ہے، لیکن اپریل کی اگر ہم انگریزی کیلنڈر کی بات کریں تو 21 تاریخ ہے، اور 21 اپریل 1938 کو ہمارے عظیم رہنما ڈاکٹر علامہ محمد اقبال شیر مشرق بھی جس کو کہتے ہیں، مفکر پاکستان بھی کہتے ہیں، حکیم الامت بھی کہتے ہیں، ہم سے جدا ہو گئے تھے، جنہوں نے پاکستان بننے کا خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کو ان کی وفات کے بعد قائد محمد علی جناح نے پورا کیا. لیکن آپ کی وفات پاکستان بننے سے پہلے ہی ہو گئی، جو کہ 21 اپریل 1938 کو ہوئی، جبکہ کردار پاکستان 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی تھی، جس پر پاکستان بننے کی ایک کردار پیش کی گئی تھی، لیکن علامہ محمد اقبال کی وفات اس سے پہلے بھی ہو گئی تھی. ناظرین، آج ہم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو جتنا ہو سکے گا خراج عقیدت پیش کریں گے اپنے اس رمضان پاکستان کی افطار ٹرانسمیشن میں. آج ہمارا اہم موضوع اور اہم ٹاپک یہی ہوگا کہ ہم عظیم رہنما کی بات کریں. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ افطار کی ٹرانسمیشن ہے رمضان پاکستان کی. ہم رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں عظیم رہنما کا ذکر کر رہے ہیں. ہمیں حدیث مبارکہ کے ذریعے ذکر کرنا چاہیے، ہمیں حدیث کا ذکر کرنا چاہیے، ہمیں روزے کی فضیلت پہ ذکر کرنا چاہیے. تو ناظرین، وہ بھی کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ، لیکن آج کے دن کے حوالے سے ایک اہم افطار ٹرانسمیشن کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہیں ہم. تو اس لیے میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ایک عظیم رہنما تھے، اور ان کی آج یوم وفات ہے. تو اس حوالے سے آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آج آپ ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں، کیونکہ اگر وہ نہ ہوتے تو پاکستان کا شاید قیام وجود میں نہ آ سکتا. تو اس لیے ہمیں ان کو بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ہے رمضان مبارک اس بابرکت مہینے میں. اگر ہم ان کے دعا کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، اس لیے صاف ٹرانسمیشن کرنا میں نے ضروری سمجھا. ناظرین، ساتھ ساتھ ایک اور بات کہ رمضان مبارک افطار ٹرانسمیشن اور رمضان مبارک افطار ٹرانسمیشن کا نام ہم نے رمضان پاکستان رکھا، اس لیے رکھا تاکہ رمضان کا مہینہ اور پاکستان کے اندر یہ رمضان مبارک ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو رمضان پاکستان کا نام دیا، اور ہمیں اپنے وطن سے بہت پیار ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو رمضان پاکستان کا نام دیا. تو آج ہمارے عظیم رہنما کی اگر یوم وفات ہے تو اس کا ذکر نہ ہو افطار ٹرانسمیشن میں، تو پھر ہمارے اس رمضان پاکستان کی افطار ٹرانسمیشن اور سینٹ ٹرانسمیشن کا پھر کیا فائدہ. تو ناظرین، اپنے مدعے کی طرف جاتے ہیں، اور میں چند اشعار علامہ محمد اقبال کے ہی ان کی نظر کروں گا.
کوئی شاعر تو نہیں ہوں میں، لیکن کوشش کروں گا کہ ان کے اشعار ان کی نظر کر سکوں۔ تو ناظرین میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے اشعار، چند اشعار ان کی نظر کروں گا۔ تو ایک شعر ہے ان کا کہ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ بھی تم، روبرو بھی تم، رہبر بھی تم، منزل بھی تم، کہوں تو اے اقبال کہاں سے سیکھی ہے یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا، چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ ایک اور شعر علامہ محمد اقبال کا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح قلم ہم تیرے ہیں۔ جی ناظرین، تو یہ چند اشعار تھے جو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے لیے ہم نے خراج عقیدت پیش کی ہے ان کی یوم وفات پر۔ اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جو کہ نعت کا سیگمنٹ ہے، اور آج کی نعت کا سیگمنٹ نہایت ہی اہم سیگمنٹ نہیں ہے اتنا۔ آج کے دن کے حوالے سے میں نے سوچا کہ ڈاکٹر علامہ اقبال کے نام ایک کلام اقبال ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہو سکا، تو پھر بھی ہمارے ساتھ آج نعت کے لیے آپ کے نہایت ہی پسندیدہ حافظ محمد ابراہیم نعت خواں ہمارے ساتھ ہوں گے، جو کہ آپ زیادہ پسند کرتی ہیں، اور آج ایک بار پھر وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو مظفر گڑھ سے موجود ہوں گے لائیو، اور آج آپ تک نعت پہنچائیں گے، نعت کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج وہ نعت پڑھنے جا رہے ہیں کہ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا۔ شاید آپ نے یہ نعت پہلے بھی افطار ٹرانسمیشن میں سنی ہوگی، لیکن وہ کسی اور نعت خواں نے پڑھی تھی۔ آج یہی نعت آپ حافظ محمد ابراہیم کی آواز میں سنیں گے اور سعادت حاصل کریں گے۔ اور یہ چلتے ہیں نعت کے سیگمنٹ کی طرف۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کی میرے لب پہ، جو حق میں امت کہ تیرے لب پہ سوال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا، اور غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا، اور عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان، عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان، کہ جس سے ہے کافر بیاج لرزاں،
عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا اور نبی تو سائن سے بھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے بلند و بالا ہے رتبے سب کے بلند و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جی ناظرین، ابھی آپ نے نعت کی سعادت حاصل کی ہے۔ ہمارے ساتھ آپ محمد ابراہیم موجود ہے جو کہ آپ کے پسندیدہ نعت خواں بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی پیاری آواز میں جب نعت پڑھی تو دل جگمگا اٹھتے ہیں۔ ناظرین، اگلا سیگمنٹ کی طرف جائیں گے جو کہ آج کا اہم دن کے حوالے سے ہی ہے، یوم اقبال کے حوالے سے ہمارا آج کا اسلامک ہسٹری سیگمنٹ ہوگا۔ لیکن سب سے پہلے آج اسلامک ہسٹری سیگمنٹ میں ہمارا 3 سیگمنٹ ہوں گے، جس میں 2 سیگمنٹ ہمارے اسلامک ہسٹری میں مطلب 2 ہسٹریاں آپ علامہ محمد اقبال کی سنیں گے اور ایک ہسٹری اسلامک طریق کے لحاظ سے ہوگی۔ تو سب سے پہلے نشر کی جائے گی اسلامک طریق ہوگی اور ایک ساتھ ہی آپ کو یہ تینوں ہسٹریاں دکھائی جائیں گی۔ پہلے اسلامک ہسٹری جس میں آپ اسلامی طریق دیکھیں گے، اس کے بعد 2 علامہ محمد اقبال کی۔ تو جو پہلی ہسٹری ہے اس کے اندر ہم کیا بتائیں گے وہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پہلی ہسٹری آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ آج رمضان مبارک کا 19واں روزہ ہے اور کل 20واں روزہ ہوگا اور کل ہماری افطاری جب ہوگی تو تب شاید 20ویں روزے کو لوگ نماز عصر کے بعد تیاری کر لیتے ہیں اعتکاف میں بیٹھنے کی۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ اعتکاف کی جو فضیلت اور برکات ہیں اور اعتکاف کی جو اہمیت ہے وہ آپ تک ایک اسلامک طریق کے حوالے سے شیئر کر سکوں، تو وہ آج کے سیگمنٹ کے اندر میں نے شامل کی ہے اسلامک ہسٹری کے اندر۔ کیونکہ اگر میں اس کو کل شامل کرتا تو شاید کل آپ اعتکاف میں ہوتے اور شاید یہ ہسٹری آپ تک نہ پہنچ پاتی، تو اس لیے اس کو آج میں نشر کرنے جا رہا ہوں۔ تو پہلے حصے میں آپ اعتکاف کے میں تو فضیلت جانیں گے اسلامک ہسٹری سیگمنٹ کے اندر، اور دوسرے حصے میں آپ علامہ محمد اقبال کی تاریخ جانیں گے، ان کی ہسٹری لائف ہسٹری جانیں گے کہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، انہوں نے زندگی میں کیا کام کیا اور ان کی وفات کا تمام زندگی کس طرح گزری، وہ ایک ہسٹری بنائی ہے ہماری ٹیم افطار ٹرانسمیشن نے، وہ آپ دیکھیں گے۔ دوسرے حصے کے اندر تیسرے حصے کے اندر ہم آپ کو دکھائیں گے ایک ہسٹری، ایک تاریخ، اس کے اندر بتائیں گے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا خواب اقبال کیا تھا، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا خواب اقبال اور پاکستان کیا تھا، کس طرح انہوں نے پاکستان کے لیے خواب دیکھا اور یہ خواب کس طرح پورا ہوا، یہ تمام طریق جو ہے وہ ہم آپ کو تیسرے حصے کے اندر ایک ساتھ دکھائیں گے۔ تو چلتے ہیں پہلا، دوسرا، تیسرا حصہ اسلامک ہسٹری کا اور اس کے بعد آپ کو میں دوبارہ ملتا ہوں۔ اعتکاف کی اہمیت و فضیلت۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کا باقاعدہ اہتمام فرماتے اور معمول کے ساتھ ہر رمضان المبارک میں آخری 10 روز کا اعتکاف فرمایا کرتے۔ اسی سنت کریمہ پر کاربند رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن بھی اعتکاف فرماتی۔ اعتکاف ایک انتہائی فضیلت والا عمل ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا جن کی مسافت زمین و آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ مزید یہ کہ جو شخص ریاکاری اور شہرت کی خواہش کے بغیر ایک دن کا اعتکاف کرے گا اس کو 1000 راتوں کی شب بیداری کا ثواب ملے گا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اگر ایک دن کے اعتکاف کی اس قدر فضیلت ہے تو ماہ رمضان میں پورے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا کتنی فضیلت کا حامل ہوگا۔
اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اعتکاف کے علاوہ دوسرے دنوں میں اس کی معمول کی تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی ہیں جیسے وہ ان نیکیوں کو خود کرتا رہا ہو۔ جو شخص رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لے تو گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 10 دن اعتکاف فرماتے، مگر جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال مبارک ہوا اس سال 20 دن اعتکاف فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی خاص مجبوری نہ ہو تو ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف ضرور کریں، اور اگر ہر سال ممکن نہ ہو تو زندگی میں کم از کم ایک ہی بار صحیح مگر اعتکاف ضرور کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے لیے ایک مملکت کا خواب دیکھنے والے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہمارے آج کے ہیرو پاکستان ہیں۔ آپ 9 نومبر سن 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے ماسٹرز کرنے کے بعد 1905 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے، جہاں آپ نے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد آپ جرمنی چلے گئے، جہاں میونخ یونیورسٹی سے فلسفہ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ علامہ اقبال شعر و شاعری کے ساتھ ساتھ وکالت بھی کرتے رہے اور سیاسی تحریکوں میں بھی بھرپور انداز میں حصہ لیا۔ آپ کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے 1922 میں برطانوی حکومت کی جانب سے آپ کو سر کا خطاب دیا گیا۔ علامہ اقبال باقاعدہ سیاسی تحریکوں میں حصہ لیتے اور پھر آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ مسلمانوں میں مسلمان ہونے کا احساس پیدا کرنے اور انہیں خواب غفلت سے جگانے کی جو کوششیں علامہ اقبال نے کی، شاید ہی کوئی اور کر سکا ہو۔ ان کی شاعری اور نثر میں مسلمانوں کے شاندار ماضی کے تذکرے اور عظمت رفتہ کے بے شمار قصے ملتے ہیں۔ اقبال نے اپنی شاعری کی بدولت اسلام کے بارے میں لوگوں کے معذرت خانہ رجحانات کو کھرچ کھرچ کر صاف کیا۔ آپ ملت اسلامیہ ہی کے نہیں بلکہ انسانیت کے شاعر تھے، اسی لیے آپ کے کلام میں ہر دور کے انسان کے لیے فکری رہنمائی موجود ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کی بہت سی اقوام نے اقبال کے فکر و کلام کو پذیرائی بخشی ہے۔ کلام اقبال کے تقریباً 60 سے زائد زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں۔ خودی کا سر نہاں، خودی کا سر نہاں، خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ۔ علامہ اقبال کو جہاں خلافت عثمانیہ اور آزاد ترکوں سے خاصا لگاؤ تھا، وہیں آپ نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ علامہ محمد اقبال نے مسئلہ فلسطین کو اسلامی ممالک کی غیرت کا امتحان قرار دیا۔ مغرب کی سازشوں سے متعلق علامہ اقبال نے کہا تھا، خاک فلسطین پہ یہودی کا ہے اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا۔ یہی نہیں بلکہ حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کشمیر سے جذباتی، روحانی اور ایسی بے پناہ محبت تھی کہ اس کا اظہار انہوں نے اپنے کلام، خطوط اور عمل سے کئی مواقع پر کیا۔ آپ نے 2 قومی نظریے کو ایک مستقل اصول کے طور پر پیش کر کے پاکستان کے لیے ٹھوس نظریاتی بنیادیں فراہم کی۔ علامہ اقبال محض ایک شاعر نہیں بلکہ برصغیر کی ان جلیل القدر ہستیوں میں شامل ہیں جنہوں نے اس خطے کے مسلمانوں کو غلامی کی زنجیروں سے نجات دلانے کے لیے جداگانہ قومیت کا احساس اجاگر کیا اور الگ وطن کا تصور پیش کیا۔ 1929 میں جب قائد اعظم مسلم اتحاد کی کوششوں سے مایوس ہو کر لندن جا چکے تھے، تب علامہ اقبال نے اسلامی سیاسی خیالات کو عملی شکل دینے کا فریضہ ادا کیا۔ اپنی شاعری کے ذریعے قوم کو جگانے کے بعد 1930 میں علامہ اقبال نے الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے امت اسلامیہ کے جذبے کو ایک قومی ویژن میں ڈھال دیا۔ اس خطبے میں آپ نے مسلم قومیت کی بنیاد پر مسلمانان ہند کے لیے شمال مغرب میں ایک مسلم ریاست کی تشکیل کو مستقبل کی اہم سیاسی ضرورت کے طور پر پیش کیا۔ آپ ہی کی فکر اور نظریے کو قائد اعظم نے بے پناہ محنت اور جد و جہد سے پروان چڑھایا اور پاکستان حاصل کیا۔ آپ کی رحلت کے بعد بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ علامہ اقبال کی رحلت مسلم ہندوستان کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ جب تک اسلام زندہ ہے وہ بھی زندہ رہیں گے۔ ان کی عظیم شاعری مسلمانان ہند کے جذبات کی صحیح عکاسی کرتی ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے اور آنے والی نسلوں کے لیے جوش اور ولولے کا سرچشمہ رہیں گے۔ دنیا آج بھی انہیں شاعر مشرق، حکیم الامت، مفکر پاکستان کے نام سے جانتی ہے۔ خواب اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور پاکستان
علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں مسلمانوں کے اس زوال کے دور میں آنکھ کھولی. مسلم امہ کی پستی کو دیکھا مگر مایوس کن حالات کے باوجود اپنی کشت ویراں سے مایوس نہیں ہوئے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا خواب دیکھا جس کے بارے میں انہوں نے الہ آباد میں اپنے خطبے میں فرمایا: اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام فقط ایک مذہب اور روایت کے طور پر نہیں بلکہ ایک قوت کے طور پر زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلام ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کرے. انہوں نے 1937 میں قائد اعظم کو لکھے گئے ایک خط میں تحریر کیا: اگر ہندوستان کے مسلمانوں کا مقصد سیاسی جدوجہد سے محض آزادی اور اقتصادی بہبود ہے اور حفاظت اسلام اس جدوجہد کا مقصد نہیں تو مسلمان اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. انہوں نے مزید لکھا کہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو الگ اسلامی ریاست آپ ہی لے کر دے سکتے ہیں اور اس وقت ہندوستان میں آپ ہی واحد ایسی قیادت ہیں جو مسلمانوں کو یکجا کر کے انہیں منزل مقصود تک پہنچا سکتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ انگلینڈ اور جرمنی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئے تھے مگر خاک مدینہ و نجف کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے والے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سیکولر پاکستان کا خواب نہیں دیکھا تھا. ان کے ذہن میں ایک اسلامی ریاست تھی مگر افسوس 7 دہائیاں گزر جانے کے باوجود اسلام کے نام پر حاصل ہونے والی ریاست پاکستان کو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پاکستان نہیں بنایا جا سکا. جی ناظرین، تو آج طبیعت بھی تھوڑی ناساز ہے، روزہ بھی ہے، تو اس وجہ سے آج میں زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بات نہیں کر پا رہا. شاید آپ کو محسوس بھی ہو رہا ہوگا لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ افطار ٹرانسمیشن کے جس طرح سلسلہ چل رہا ہے اس کو مکمل چلایا جا سکے اور نصف روزے کی افطاری آپ تک پہنچائی جا سکتی. اس لیے یہ نصف روزے کی افطاری کی ٹرانسمیشن جاری ہے اور آخری سیگمنٹ کی طرف جائیں گے جو کہ کوائز سیگمنٹ ہے، جس کے اندر ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں. اس کا صحیح جواب آپ نے سیٹ ٹرانسمیشن سے کے اندر آپ سے یہ سوال کیا جاتا ہے، اس کا صحیح جواب آپ نے افطاری ٹرانسمیشن سے پہلے دینا ہوتا ہے. تو میری ریکارڈنگ کچھ ٹائم پہلے کی ہے، تو جس نے جواب دے دیا اس کا نام بتاؤں گا، جس کا نہیں ہے وہ ہیڈ لائنس کے اندر بھی آ جاتا ہے. تو اس کے بعد آج کے کوائز سیگمنٹ کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ بتائیے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت خانہ کعبہ میں کتنے بت موجود تھے، جس کا صحیح جواب ہے 360، یعنی کہ 360، یعنی کہ 360 بت خانہ کعبہ میں موجود تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت خانہ کعبہ میں 360 بت موجود تھے. تو یہ تھا صحیح جواب اور تمام ویورز نے جو جواب دیا صحیح جواب دیا. تو میں آپ سے اب کا شکر گزار ہوں کہ آپ صحیح جواب دے رہے ہیں اور آپ نے کل میری بات پہ عمل کیا اور آج صرف آپ نے آنسر ہی لکھا. اس طرح آپ غلام مصطفیٰ بھائی نے اور ساتھ ہی زی بلاگی کو کوئی یوٹیوب چینل نے ڈائریکٹ آنسر ہی بتایا، تو ان کا شکریہ کہ انہوں نے بات پہ عمل کیا. تو اسی طرح تمام آپ سوال کا جواب جو دیتے ہیں اس کا آنسر دیا کریں اور جس کے ساتھ زیادہ صحیح جواب آئیں گے تو انشاءاللہ اس کو ہم گفٹ کریں گے، جو کہ کل آپ کو گفٹ کیا جائے، جو کہ آپ کو عید الفطر کے بعد گفٹ کیا جائے گا رمضان پاکستان کے ٹرانسمیشن کے اختتام پر. کچھ باتوں میں غلطیاں ہو رہی ہیں، آج پہلے ہی بتایا کہ طبیعت ناساز ہے تو اس لیے اگنور کیجیے گا. اور رمضان پاکستان کے ٹرانسمیشن کا جب اختتام کیا جائے گا تو اس کے بعد گفٹ کریں گے ہم آپ کو عید الفطر کے بعد ٹی شرٹس کے ذریعے. اس کے ساتھ زیادہ صحیح جو ہمارا پہلا ونر ہوگا اس کو گفٹ کریں گے رمضان پاکستان کی اس ٹرانسمیشن کا. اور آج کے ونر کے نام بھی بتانے ہیں لیکن اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ زی بلاگ ان کو یوٹیوب چینل کا جواب آج صحیح آیا، لیکن انہوں نے آج پتہ نہیں کیا ایشو بنا کہ چینل کا نام تبدیل کیا ہوا ہے. تو کچھ لوگوں کا مسائل ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کہ زی بلاگ کیونکہ یوٹیوب چینل نے نام نہیں دیا. میں نے بھی جب دیکھا نیا نام تھا، نئی پکچر تھی ڈی پی کے اندر، تو میں نے کہا کہ یہ کوئی نیا چینل جس نے آج جواب دیا ہے. لیکن جب میں نے اس چینل کی ہسٹری دیکھی، اس کو مکمل دیکھا، اس کی ویڈیوز دیکھی تو پتہ چلا کہ یہ زی بلاگ کوئی یوٹیوب چینل ہی ہے جنہوں نے آج رپلائی دیا ہے. میں نے پہلے سمجھا کہ یہ کوئی نیا چینل ہے جس نے آج رپلائی کیا ہے. اس لیے آپ لوگوں نے بھی اگر سوچا ہوگا کہ زی بلاگ کو یوٹیوب چینل کا جواب نہیں آیا لیکن میں ان کا نام کس طرح لے رہا ہوں، تو یہ ان کے چینل نے آج اپنا نام تبدیل کیا ہے، لیکن ہم اپنی ٹرانسمیشن کے اندر اس کا نام زی بلاگ کوئی یوٹیوب، تو ہم اپنی ٹرانسمیشن کے اندر ان کا نام زی بلاگ کوئی یوٹیوب چینل ہی رکھیں گے کیونکہ ابھی رمضان پاکستان کے اندر کا یہی نام شروع سے چل رہا ہے تو یہی نام رہے گا. تو باقی جن کے ساتھ زیادہ صحیح جواب آئیں تو کتنے پوائنٹس ہو گئے یہ انشاءاللہ کل 20ویں روزے کی افطاری پہ بتائیں گے ہم آپ کو.
کل. تو آج کے اندر جو صحیح جواب دینے والے ہیں وہ حافظ غلام مصطفیٰ ذیب اللہ کے کوکر یوٹیوب چینل. اس کے علاوہ عبدالروف نے صحیح دیا, مشاب آباد, ہانیہ خالد, کرم بطول, بشرا خان نے صحیح جواب دیا. تو جن کے نام میرے پاس ابھی تک ہیں وہ لیے ہیں, جس کے لیے ہیں وہ ہیڈ لائنس کے اندر آ جائیں گے. تو یہ تھے آج کے ونر. اور اس کے بعد ایک اور بات کروں گا کہ آپ لوگ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح ہمارے ٹرانسمیشن کو سپورٹ کریں, جتنا آپ سپورٹ کریں گے ہم اس کو اتنا بہتر کریں گے. اور انشاءاللہ جلد عید کا ٹرانسمیشن بھی آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں. اس کے اندر آپ کو مزید انٹرٹینمنٹ کروائیں گے اور گفٹ بھی ملیں گے. تو اس ٹرانسمیشن کے اختتام پر رمضان پاکستان کے گفٹ کا ونر کا اعلان کریں گے, اور گفٹ عید الفطر کے بعد ایک ساتھ ہی دیا جائے گا کہ عید الفطر کا گفٹ بھی ساتھ دیا جائے گا, اور رمضان پاکستان ٹرانسمیشن جنہوں نے ون کی ہوگی ان کو بھی عید الفطر کے بعد ونر کا اعلان 29 رمضان مبارک کو کر دیا جائے گا. اور کل رمضان پاکستان کی افطار ٹرانسمیشن جو ہوگی اس کے اندر ہمارے ساتھ نعت خواں بھی ہوں گے, اور ساتھ کل جمعۃ المبارک ہے. تو کل ہمارے ساتھ ایک بار پھر حافظ ابو بکر, مفتی حافظ ابو بکر ہمارے ساتھ کل دوبارہ موجود ہوں گے اور بیان کی سعادت حاصل کریں گے. وہ کل بیان آپ تک شیئر کریں گے. تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان چوہدری ندیم اور اس کی پوری ٹیم افطار ٹرانسمیشن کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل رمضان پاکستان کی افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر ملنے کی کوشش کریں گے. تب تک اپنے اور اپنے پیارے کو رکھیے گا خیال. اللہ نگہبان. ہاتھ کسی کا پکڑو اور امداد کرو, غم کی قید سے خوشیوں کو آزاد کرو. خلق خدا کو دیکھو, اللہ یاد کرو. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان, رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے.